وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ کرے خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب ہمیں ایسی چیز بتائیں قرآن و حدیث سے کہ جس سے کرنے سے ڈپریشن جو ہے نا وہ آخری سانس تک بھی نہ ہو، یعنی کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتے ہیں، تو ایسی ہمیں جو ہے نا وہ کلمات، کچھ وظیفہ کچھ بتائیں کہ جس سے کرنے سے جو ہے نا وہ ہمیں ڈپریشن جو ہے وہ آخری سانس تک بھی نہ ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ محمد اویس صاحب، ڈپریشن کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عموماً لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور خواتین کو بھی ڈپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کا علاج قرآن سے کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے اندر اللہ نے ایسا علاج کیا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک بھی یہ بیماری انسان کے قریب نہیں آ سکتی۔ ڈپریشن کی ٹینشن، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ڈپریشن، آدمی جو ہے نفسیات کا مریض، سائیکی کا مریض، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، ڈپریشن کا مریض رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کل کو میرے پاس کیا کچھ ہو، یار میرے پاس اتنا رزق نہیں آیا، یار مجھے اتنا کیوں نہیں ملا، مجھے کم کیوں ملا، ہر وقت پر سوچوں میں پڑا رہتا ہے، سوچوں میں پڑا رہتا ہے۔ اس کا علاج اللہ رب العالمین نے بہت بہترین کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی یہ دو آیتیں سمجھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس ڈپریشن کی مرض جو ہے، سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، کبھی بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ کہ آخری سانس تک اس کو ڈپریشن کا مسئلہ نہیں بن سکتا، ٹینشن کا مسئلہ نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن سے روحانی علاج ہے۔ جو آدمی بھی اس کو پڑھے گا ان دو آیتوں کو، وہ دونوں آیتیں کیا ہے، سورۃ طلاق کی جو 3 نمبر آیت ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں علاج کتنا شاندار ہے۔ عموماً جو بیماری بنتی ہے نا ڈپریشن کی، وہ رزق کی کمی بیشی کی وجہ سے، مجھے رزق کیوں کم ملا، اس وجہ سے بنتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ کر دیا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ ہر بندے کو ہم رزق دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، جو اندازہ اللہ نے لگایا ہے رزق اس کے مطابق ملنا ہے۔ ٹینشن کس چیز کی؟ اللہ نے جو اندازہ لگا لیا ہے کہ اویس صاحب کو اتنا رزق ملنا ہے، بس اس پر یقین کر لو کہ مجھے اتنا ہی ملنا ہے، میں جو مرضی کر لوں اتنا ہی ملنا ہے اللہ کے اندازے کے مطابق۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو اتنا مل گیا مجھے اتنا کم کیوں ملا، نہیں، اللہ کا جو اندازہ ہے تیرے بارے میں وہ بہترین اندازہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے، جس وقت پر جتنا رزق لکھا ہے جس وقت پر اس وقت پر ملنا ہے۔ آدمی جو ہے ابھی تعلیم سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ابھی وہ کہے کہ مجھے جناب اخباری آڈیٹر کے مطابق مال ملنا چاہیے، نہیں، ابھی تو پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اخباری ایڈیٹر بنے گا جس وقت پر، اس وقت پر اللہ رب العالمین اس کو اتنا رزق عطا کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی وقت سے پہلے وہ چیز نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھ لو۔ یہ دو چیزیں ہی ایسی چیزیں ہیں، دونوں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ویس صاحب جس کی وجہ سے انسان کو مسئلہ بنتا ہے ٹینشن کا۔ آدمی پہلے ہی، آم ابھی پکا نہیں ہے تو پہلے ہی اس کو وٹے مارنے شروع کر دیے، کچے کو ہی نہیں، اسے وہ پکے گا، ابھی ٹائم آئے گا۔ ہم پہلے چھوٹا کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا کوئی عام کام کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا رزق ملتا ہے،
ہم سوچنے شروع کر دیں میرے پاس کروڑ روپے کیوں نہیں ہے، نہیں، اس کے متعلق ٹینشن لینی شروع کر دیں، نہیں، یہ نہیں، جب وقت آئے گا وہ ملے گا، اور یہ بھی ٹینشن نہیں لینی، یہ دونوں چیزیں ہی بنیادی وجہ ہے ڈپریشن کی۔ وہ دوسری چیز کیا تھی جو میں نے سٹارٹ میں بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی تھی کہ اللہ کا جو اندازہ ہے اس کے مطابق ملنا ہے، تو اللہ کے اندازے سے آگے نہیں گزرنا، جب ہم گزریں گے تو ٹینشن کا مریض ہو جائے۔ اگر یہ چیز سوچ دیں جب جو وقت لکھا گیا ہے اس وقت پر ملنا ہے، اگر یہ سوچنا شروع کر دیں ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، جتنا اللہ کا اندازہ ہے اس کے مطابق ملنا ہے، اگر یہ چیز سوچنی شروع کر دیں تو ویسا بھی یہ دونوں چیزیں اتنا فائدہ دے گی بندے کو کہ انسان کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں آخری سانس تک انسان کو ڈپریشن کا مسئلہ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دونوں آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته